دیکھیے انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے بغیر کوئی نیشنل سیکورٹی پالیسی نہیں چل سکتی, کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, بیکاز ریئلی ایشو 70 سال کے اندر ایشو ایک ہی رہا ہے کہ دشمن بیٹھا ہے, وہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے, وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے, اس لیے ہمیں فوج کو پیسے دے کے فوج تکڑی کرنی ہے, نیوکلیر پروگرام کرنا ہے, جہاز خریدنے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. جی تیار رہنا ہے ہر وقت کسی ہم. اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ہمارا واحد اور سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ بھارت بس ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے راضی ہو جائے, یا چلو کرکٹ ہی کھیل لے تو ہم راضی ہیں. خاص طور پہ بھارت کے حالیہ اقدامات کے بعد یاد رکھیں نا, ایک طرف محبت کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو سائڈ پہ کر کے تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہوں اور بھارت ہم سے آزاد کشمیر کا مطالبہ کر رہے ہوں, اور اس وقت عالمی برادری کو ہم یہ کہتے پھریں کہ کسی طرح ہمارا آزاد کشمیر بچا دو, مہربانی. تو کیوں نہیں ہوئی؟ اسی لیے نہیں ہوئی کہ اس وقت ہر وقت اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اس نے ہونے نہیں دی, کیونکہ وہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ ہونے نہیں دیتے. اب اور مشکل ہو گیا, اب تو نریندر مودی آ گیا وہاں, وہ تو اب یہ چاہیں بھی کہ تھوڑی بہت نارملائزیشن ہو جائے, کوئی تجارت شروع ہو جائے, کوئی ہم نہ, تاکہ جنگ کا جو خطرہ ہے وہ دور ہو جائے, تاکہ ہم تھوڑی سی توجہ دے دیں کسی اور چیز کی طرف, سارے پیسے جو ہیں ادھر نہ جائیں ادھر. تم تو نریندر مودی نہیں آپ کو جینے دے گا. اور انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کیا جائے. دیکھیے انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے بغیر کوئی نیشنل سیکورٹی پالیسی نہیں چل سکتی, کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, بیکاز ریئلی ایشو 70 سال کے اندر ایشو ایک ہی رہا ہے کہ دشمن بیٹھا ہے, وہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے, وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے, اس لیے ہمیں فوج کو پیسے دے کے فوج تکڑی کرنی ہے, نیوکلیر پروگرام کرنا ہے, جہاز خریدنے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا. جی تیار رہنا ہے ہر وقت کسی ہم. تو پھر نارملائزیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ جی اچھا اب اس میں لوگ کچھ کہیں گے کہ جی وہ انڈیا جو ہے وہ یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. تو میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ یہاں بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں جبکہ انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن ہو سکتی تھی. محترمہ بینظیر بھٹو کے زمانے میں ہو سکتی تھی, نواز شریف صاحب کے زمانے میں, مشرف صاحب نے ایفرٹ کی, مشرف صاحب نے خود ایفرٹ کیا. تو کیوں نہیں ہوئی؟ اسی لیے نہیں ہوئی کہ اس وقت ہر وقت اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اس نے ہونے نہیں دی, کیونکہ وہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ ہونے نہیں دیتے. اب اور مشکل ہو گیا, اب تو نریندر مودی آ گیا وہاں, وہ تو اب یہ چاہیں بھی کہ تھوڑی بہت نارملائزیشن ہو جائے, کوئی تجارت شروع ہو جائے, کوئی ہم نہ, تاکہ جنگ کا جو خطرہ ہے وہ دور ہو جائے, تاکہ ہم تھوڑی سی توجہ دے دیں کسی اور چیز کی طرف, سارے پیسے جو ہیں ادھر نہ جائیں ادھر. تم تو نریندر مودی نہیں آپ کو جینے دے گا, وہ تو اب لے کے بیٹھا ہوا ہے. جس طریقے سے وہ انڈیا کے اندر جو حرکتیں کر رہا ہے اس کو تو آپ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ انگریزی کا محاورہ ہے عائشہ, پروف آف دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ آف اٹ. اگر آپ نے کھیر بنائی ہے تو عائشہ کہتی ہے میں نے کھیر بنائی ہے, یار کھوا تو صحیح پہلے, درو دہاری ہے کھیر بنائی ہے, وہ کھا کے دیکھا گا کہ کھیر بنی ہے یا دھواں لگ گیا یا کچھ اور تو نہیں ہو گیا. آج اگر یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اوپر پریامبل میں آبجیکٹیو ریزولوشن نہ لکھیں اور یہ لکھ دیں, کیونکہ آبجیکٹیو ریزولوشن تو 70 سال کے بعد اب خدا کا خوف کریں, وہ تو بنانے کے لیے تھا, آپ نے آبجیکٹیو کریٹ کر لیا پاکستان. اس کے بعد قائد اعظم نے آپ کو ایک نیا آبجیکٹیو ریزولوشن دیا تھا کہ اس قسم کی ریاست بنے گی, وہ ریاست سامنے رکھ کے بنا دیں, سارے مسئلے حل ہو گئے نیشنل سیکورٹی کے. یہی بات اسی پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ 70 سالوں سے نشاندہی کی جا رہی ہے ہماری منزل یہ ہے یا نہیں, یہ وہ ہے یا وہ ہے. منزل کی نشاندہی مختلف پالیسیز میں کی گئی, پالیسیز بھی ہم نے ڈسکس کر لی, لیکن ابھی تک یہ جو ابھی پالیسی آئی ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا رستہ کون سا اختیار کیا جائے گا, کیسے معیشت کو بہتر بنایا جائے گا, عام آدمی پر اس کی کا کیا اثر پڑے گا, اس کی ضمانت کیا ہوگی کہ اس پر امپلیمنٹ کیا جائے گا, کیا جو کلاسیفائڈ حصہ ہے کیا اس میں اس کی باقی تفصیلات ہیں, اس پر سوالیہ نشان. ویسے کس قدر دکھ کی بات ہے کہ ہمیں تجارت اور امن کی خواہش میں یک طرفہ طور پہ اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نے کشمیری عوام, ان کے مصائب اور ان پہ ڈھائے جانے والے مظالم بھارت کے اگست 2019 کے اقدامات قبول کر لیے. اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ہمارا واحد اور سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ بھارت بس ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے راضی ہو جائے, یا چلو کرکٹ ہی کھیل لے تو ہم راضی ہیں. میرے خیال میں کسی بھی باشعور شخص کو بھارت کے ساتھ تجارت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت پر حملہ کریں, لیکن میں اس قسم کے اعلانات بطور پالیسی کرنا یہ بھی میری عقل سے باہر ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے اپنی خارجہ پالیسی میں اتنی بڑی تبدیلی کرنی ہے یا کسی درمیانے راستے پہ غور کرنا ہے, تو کیا اس سلسلے میں بھارت سے کوئی بات کی گئی ہے, کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے کہ ہمیں بدلے میں کچھ ملے گا بھی یا نہیں؟ قوم کو مکمل اضطرابی کیفیت میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیا بھارت نے اس سے پہلے پاکستان کی دوستی کے اقدامات کا کوئی مثبت جواب دیا؟ کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں عدم اعتماد ختم ہو گیا؟ اسی حوالے سے ایک اہم عہدیدار کا یہ بیان بھی ریکارڈ پہ ہے کہ ہم آئندہ 100 برس تک بھارت کے ساتھ
مخاصمت نہیں چاہتے. یعنی نئی پالیسی قریبی ہمسایوں کے ساتھ امن کی بات کرتی ہے. یہ بیان نہ صرف پاکستان کے کچھ اخبارات میں شائع ہوا لیکن بھارت میں بھی اس کو بہت اہم قرار دیا گیا. خطے میں قیام امن کی خواہش یقینی طور پہ قابل ستائش ہے. پاکستان کی سول اور عسکری قیادت ماضی میں بھی اس کا برملا اظہار کرتی رہی. تاہم اس خواہش کو عمل کے سانچے میں ڈالنے کے لیے مسئلہ کشمیر کو تو نہیں پس پوش پہ ڈال سکتے نا. پھر آج کے دور میں یہ کوئی دانش مندی ہے کہ اس قسم کے فیصلے جو ملک کی سمت و تقدیر تبدیل کر رہے ہوں وہ ایوانوں کی بلند دیواروں کے پیچھے پیش کیے جائیں اور عوام سے خفیہ رکھے جائیں. نیشنل سیکیورٹی کی جو دستاویز جاری ہوئی ہیں ان میں توانائی، تعلیم، صحت سے لے کر دہشت گردی اور عالمی امن تک سب مسائل کے ذکر کے ساتھ صفحہ نمبر 35 پہ جموں و کشمیر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس مسئلے کو پرامن طور پہ بذریعہ بات چیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے. یا سوال یہ کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اب موجودہ اور تبدیل شدہ دنیا میں ہیں کتنی مؤثر، خاص طور پہ بھارت کے حالیہ اقدامات کے بعد. یاد رکھیں نا، ایک طرف محبت کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو سائڈ پہ کر کے تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہوں اور بھارت ہم سے آزاد کشمیر کا مطالبہ کر رہا ہوں اور اس وقت عالمی برادری کو ہم یہ کہتے پھریں کہ کسی طرح ہمارا آزاد کشمیر بچا دو، مہربانی. ہم نظری اور پاکستان کی شہرت کو ایک جانب رکھ کر صرف تجارتی اور اقتصادی اصولوں کی بات کریں تو بھی حقائق اور اعداد و شمار کے مطابق موجودہ حالات و قوانین میں بھارت کے ساتھ تجارت نہ تو پاکستان کے اقتصادی مسئلوں کا حل ہے اور نہ ہی بھارت کے ساتھ ہمارے مسائل کا حل تجارت میں ہے. کیونکہ بھارت ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کی سرحدوں اور اس کے کھیل کے میدان سے لے کے بازار تک اجاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت نے ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کے دریا خشک کیے ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل آبی دہشت گردی کر رہا ہے. دیکھا جائے تو ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہمیشہ سے کشمیر رہی اور کشمیری کی بنیاد پہ ہم بھارت کے ساتھ کئی بار جنگیں لڑ چکے ہیں. ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس پالیسی کی تشکیل کے وقت کشمیری عوام سے بھی تفصیلی مشورہ کیا گیا ہوگا اور ان کی امنگوں اور حقوق کو بھی مد نظر رکھا گیا ہوگا. کیونکہ اس خطے کے بارے میں ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ سے بھارت کے ارد گرد گھومتی اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشمیر کے ارد گرد گھومتے. مسئلہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا مرکزی نقطہ اور اسے کسی بھی صورت ہم ایک طرف رکھتے ہوئے تعلقات کو فروغ نہیں دے سکتے. بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کرنے کے لیے جو بھی لایا عمل طے کیا گیا وہ واضح طور پہ عوام کے سامنے رکھیں کیونکہ یہ بیان کچھ غلط فہمیوں کو جنم دے رہا ہے اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری خود پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے مشیر برائے قومی سلامتی محی الدین یوسف پر ہے. عجیب بات ہے کہ اس پالیسی میں کہا گیا قومی سلامتی کی بنیاد معیشت پہ. اس کے بعد سوال تو یہ بنتا ہے کیا ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ضروری نہیں؟ اس خود مختاری کو بعض لوگ بینک کی غلامی قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو IMF کی طرف سے ملک کا اقتصادی وائس رائے بنانے کا مترادف ہے. اب جو یہ بحث ہو رہی ہے کہ ہمارے عسکری اکاؤنٹ صرف اور صرف اسٹیٹ بینک میں رکھے جائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ IMF کی یہ خواہش کیوں ہے؟ یہ سوچ کر بھی دکھ ہوتا ہے.